بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے والی قسط میں میت کے تجہیز و تکفین کا طریقہ بتلایا تھا۔ اب ہم میت کو کفنانے کے بعد جنازہ اس کا کس طرح اٹھانا چاہیے اور نماز جنازہ کس طرح پڑھنی چاہیے اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل اور تدفین کس طرح عمل میں لانا چاہیے، اس کو ہم اس دوسری قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جنازہ جب تیار ہو جائے، یعنی نہلانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد جنازہ جب تیار ہو جائے تو عام طور پر میت کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو میت کی زیارت کرانے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ کوتاہیاں اس طور پر ہیں کہ میت کے منہ دیکھنے کو، زیارت کرنے کو گویا ایسا لازمی جز سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس کے بغیر حق نہیں ادا ہوگا، حالانکہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور یہ ایک رسم ہے۔ اور اس میں بعض منکرات بھی ہوتے ہیں۔ منکرات اس طور پر کہ غیر محرم ہونے کے باوجود منہ دکھایا جاتا ہے۔ مرد غیر محرم ہوتا ہے، عورتیں منہ دیکھتی ہیں۔ عورت غیر محرم ہوتی ہے، مرد لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قطعاً حرام ہے۔ جس طرح زندگی میں پردہ کرنا فرض تھا اور ضروری تھا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی پردہ ضروری ہے، پردے کا حکم ساقط نہیں ہوگا۔ لہذا عورت کا جنازہ ہو تو سوائے اس کے محرم مردوں کے، جیسے شوہر ہے، بیٹا ہے اور باپ ہے، بھائی ہے یا ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، یہ اس کے محرم لوگ ہیں۔ سوائے ان محرم مردوں کے کوئی مرد عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ہم نے مشاہدہ کیا بہت سی جگہوں پر عورت کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بے دریغ رشتہ دار، غیر رشتہ دار، محرم، غیر محرم، سب ایک لائن لگا کے زیارت کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی کہ زندگی میں اللہ کے حکموں کو توڑا گیا اور مرنے کے بعد بھی حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میت کے جنازے کے ساتھ جانے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، یہاں تک کہ دفن تک بھی اس کے ساتھ رہنا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ 2 قیرات ایک پیمانہ ہے۔ قیرات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی 2 قیرات کا جو ثواب بتایا گیا، اس میں 1 قیرات کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ گیا اور صرف نماز جنازہ پڑھ کر چلا آیا، تدفین تک ساتھ نہ رہا، تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ یہ فضائل۔ اسی طرح سے جو جنازے کی چارپائی ہے، چارپائی اٹھانا، جنازے کو کندھا دینا، آج کل ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں جنازے کو کندھا دینا، اس کندھا دینے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص جنازے کی چارپائی چاروں طرف سے اٹھائے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ چارپائی کو چاروں طرف سے اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ میت کا سرہانہ آگے کی طرف ہونا چاہیے اور پائنتہ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اور اٹھانے والے سب سے پہلے میت کے جنازے کا اگلا بایاں پایا، یعنی بایاں پاؤں، وہ اپنے داہنے مونڈے پر اٹھائے سب سے پہلے اور 10 قدم چلے۔ اس کے بعد
اگلے حصے کا داہنا پایا اپنے بائیں مونڈے پر اٹھائے، پھر اس کے بعد اس میں بھی 10 قدم چلے، اور پھر پیچھے کی طرف آئے، اور پیچھے کی طرف بھی اسی طرح سے کہ بایاں پایا داہنے مونڈے پر لے 10 قدم چلے، پھر دوسرا پایا یعنی بائیں طرف کا پایا، داہنی طرف کا پایا اپنے بائیں مونڈے پر لے 10 قدم چلے، اس طرح 40 قدم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی فضیلت مستقل ہے، میت کے ساتھ 40 قدم چلنے کے فضائل ہیں۔ تو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے جنازہ اٹھانے کا۔ فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر جنازے کی چارپائی کو اٹھانے کا یہ طریقہ مسنون لکھا ہوا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگوں کو دیکھا خاموش پر چلتے ہیں، کچھ لوگ جنازہ اٹھانے والے کلمہ شہادت زور زور سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ذکر زور زور سے کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، بلکہ ابن سعد کی روایت ہے کہ اس موقع پر اپنے دل میں موت کے متعلق سوچتے رہنا چاہیے۔ آج اپنی موت کو سوچیں، یہ وقت نہ آپس میں باتیں کرنے کا ہے، اور زور زور سے اس موقع پر ذکر کرنا یا کچھ دعائیں پڑھنا یہ مکروہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ جنازہ اٹھانے کے وقت کی، جب جنازہ نماز کے لیے تیار ہو جائے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی زیارت واقعتاً کرانا ہی ہے تو نماز جنازہ سے پہلے پہلے آپ دیدار کرا دیں، زیارت کرا دیں، لیکن نماز جنازہ کے بعد قطعاً نہیں دکھانا چاہیے چہرہ۔ نماز جنازہ پڑھ دیے جانے کے بعد تو فوراً میت کا جنازہ اٹھائیں، آپ تدفین کے لیے لے جائیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد منہ دکھائی یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات میت اگر نیک نہیں ہے تو نماز جنازہ کے بعد عموماً اس میں تبدیلی آ جاتی، چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی تبدیلی نظر آئی اور اس کی وجہ سے میت کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوئی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ بھائی نماز جنازہ پڑھ دینے کے بعد پھر دیدار نہ کرایا جائے، اگر کرانا ہو تو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے پہلے کرا کے ختم کر لیا جائے۔ ویسے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا گزشتہ کلپ کے اندر کہ یہ منہ دکھائی کی یہ رسم بھی ہے، اس کا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے زیارت کی ہے، کسی کے انتقال پر زیارت بھی فرمائی ہے، اور دیدار کیا ہے، اور بوسہ بھی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا ہے، انتقال کے بعد دیدار کیا اور بوسہ دیا ہے۔ اور بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ غسل دینے کے بعد ان کے محبت میں، عظمت میں پیشانی کو بوسہ دیا ہے۔ تو لہذا جائز ہے، لیکن ہم نے جیسے عرض کیا ضروری نہیں ہے۔ جب جنازہ پڑھنے لگیں تو جنازے کے وقت میں نماز جنازہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ صفوں میں 3 صفیں بنا لیں۔ 3 صفیں بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ 3 صفیں اگر کسی کی سفارش کرتی ہیں، اور 3 صفیں بنا کر 3 صفیں اگر کسی میت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرتی ہیں تو اس میت کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میت کی یعنی بخشش ہو جائے گی اگر کسی میت کے جنازے میں 3 صفیں نماز جنازہ ادا کرتی ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر 100 آدمی کا ذکر ملتا ہے کہ جس میت کے نماز جنازہ 100 آدمی ادا کریں، اللہ رب العزت اس کی ان 100 آدمیوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں اور اس آدمی کی بخشش فرما دیتے ہیں۔
چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، اور وہ سب اللہ کے حضور اس میت کے لیے سفارش کریں، مغفرت کی اور رحمت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ سفارش اور دعا کو اس کے حق میں ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان بندے کا انتقال ہو جائے اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی اس کے واسطے جنت کو اور مغفرت کو واجب کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی ہے، ان کا دستور یہ بن گیا تھا کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کو کم محسوس کرتے تو اسی حدیث کی بنا پر وہ ان لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے عام طور پر ہم رواج دیکھتے، ہم عام طور پر عادت دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی 3 صفیں کر دی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت مالک ابن حبیرہ 3 صفیں اس لیے بناتے تھے تاکہ 3 صفوں کی فضیلت حاصل ہو کر اس میت کی بخشش ہو جائے، لیکن جس میت کے جنازے میں کثرت سے لوگ شریک ہو رہے ہوں تو 100 سے زیادہ ہوں، تب تو ان کی بخشش کا خود بخود وعدہ موجود ہے، 3 صفیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو لہذا تعداد زیادہ ہونے کے وقت میں صفوں کو 3 حصوں میں بنانا یا طاق عدد بنانا، اس کا اہتمام کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ فضیلتیں 2 صورتوں میں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ تعداد کم ہے تو ان کو 3 صفوں میں کر دیا جائے تو 3 صفیں سفارش کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تعداد زیادہ ہو، 100 لوگ شریک ہیں، 100 سے زیادہ لوگ شریک ہیں، تو خود بخود ان کے لیے بھی سفارش قبول ہے، تو وہاں 3 صفوں کی قید کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 صفوں میں ان کو تقسیم کرنا یا 5 میں طاق عدد میں تقسیم کرنا، یہ اب ضروری نہیں رہا۔ اور عام طور پر ایسا مشکل بھی ہوتا ہے اس وقت میں، تعداد جب زیادہ ہوتی ہے تو ان کی طاق عددیں بنانا باقاعدہ، اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے اور جنازے میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہاں تعداد کم ہو تو 3 صفیں کر لی جائیں۔ تدفین کے وقت میں، اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 4 تکبیریں کہنا یہ فرض ہے۔ بہت سے لوگ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں جانتے تو پڑھانے کی ہمت نہیں کرتے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا پڑھانے کی ہمت نہیں کر رہا اس لیے کہ نماز جنازہ پڑھانا نہیں جانتا، تو قریب ولی اقرب ہونے کے باوجود بھی نماز جنازہ پڑھانے کی ہمت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو مسائل معلوم نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے آسان کر دیا کہ 4 تکبیریں کہنا فرض ہے، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اب ان تکبیروں کے درمیان میں جو دعائیں ہیں وہ ان دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی تکبیر پر ثنا پڑھی جاتی ہے، وہ تو معلوم ہے، دوسری تکبیر پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر پر دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑا جنازہ ہو تو، اور اگر چھوٹے جنازے ہیں، نابالغ بچے بچیاں ہیں، تو دونوں کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں۔ یہ جو تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا دعا ہے، اس دعا کے بعد اور مزید دعا پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، حدیثوں میں اور بھی دعا ہی ہے، جیسے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دعا بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ
ان دونوں دعاؤں کو پڑھ لینا چاہیے. یہ دونوں دعائیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں، لیکن اگر دو دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھنے کا بھی اس کو اختیار ہوتا ہے. یہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیے. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے، دونوں طرف سلام پھیر دینا. اب یہ نماز جنازہ پورا ہو گیا. نماز جنازہ خود آپ نے ان دعاؤں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ خود دعائے مغفرت ہے. یہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا نام ہی نماز جنازہ ہے. یہ باقاعدہ ہماری رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ میت کی مغفرت کے لیے دعا ہے. چنانچہ جب نیت کی جاتی ہے تو اس میں دعاء للمیت ہی کہا جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر کے دوبارہ دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ نماز جنازہ ختم ہو سلام پھیر دیا کہ اب کھڑے ہو کر کے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے پھر دعا مانگتا ہے. تو یہ دعا مانگنا کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی سنت سے ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود دعا ہے، وہ دعا ہو گئی، تو اب مزید دعا کے لیے وہاں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہونا یہ بدعت ہے. بعض لوگ تو تین تین مرتبہ دعائیں کرتے ہیں. ایک دعا تو یہ ہوتی ہے، دوسری دعا دفن کے بعد ہوتی ہے، تیسری دعا 40 قدم دفن کر کے قبرستان کے باہر آنے کے بعد پھر وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. تین تین مرتبہ دعا کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے کہ اس کا ثبوت سنت سے ان تین دعاؤں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. ہاں، تدفین کے بعد دعا ہے، ہم اس کو آگے بتائیں گے آپ کو. میت کو قبر میں رکھنے کے لیے قبر بغلی قبر بنانا چاہیے. صندوقی قبر بھی جائز ہیں، دونوں میں سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین نرم ہوتی ہے بہت زیادہ، تو ایسے موقع پر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر بغلی قبر بناؤ گے تو قبر بیٹھ جائے گی. یعنی طاق اندر کھودنے سے اوپر سے قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو طاق نہ کھودی جائے، سیدھے سیدھے صندوقی قبر بنا لیں تو یہ جائز ہوتا ہے. لیکن اگر زمین سیلابی زمین ہے، پانی کی زمین ہے، بہت زیادہ نرم ہے، بیٹھ جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ میت کو کسی صندوق میں، لکڑی کے کسی صندوق میں، تابوت میں رکھ کر اس میں اس کو قبر میں اتار دیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں یہ ہوتا ہوا دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، کہ یہ کوئی حرام جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کی مٹی کو دیکھتے ہوئے اگر وقت ضرورت ایسا کر لیا گیا تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بغلی قبر کے جو طاق ہے، اس طاق کو پاٹنے کے لیے، بند کرنے کے لیے کچی اینٹوں کا استعمال کرنا چاہیے. کچی اینٹیں استعمال کی جائیں. پکی اینٹیں لگانا یا پتھر کی سل لگانا یا سخت تختے لگانا یہ مکروہ لکھا ہے علماء نے. ہاں، کچی اینٹیں لگا سکتے ہیں، سنت ہے. اور بانس کی لکڑی جو جلد گھل جاتی ہے مٹی میں، ایسی لکڑی لگانا اور ایسے تو وہ درست ہوتا ہے اور وہ بہتر ہوتا ہے. میت کا جنازہ قبر کی قبلے کی جانب رکھا جائے. جب جنازہ رکھیں آپ تو قبر کی قبلے کی جانب میں جنازہ رکھیں اور قبلے کی طرف سے اٹھا کر قبر میں میت کو اتارا جائے. ہاں، قبلے کی طرف سے اٹھا کر میت کو قبر میں اتارا جائے، یہ طریقہ صحیح ہے. اور قبر میں میت کو رکھتے وقت میں اس کا دھیان رکھیے کہ رکھنے والے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ کہنا چاہیے. یہی مستحب ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت میں لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی آوازیں کرتے ہیں، ہر ایک چلا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پکڑو، ادھر پکڑو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہر ایک باتوں میں لگا رہتا ہے. لیکن زبان سے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ کسی کی زبان سے نکلتا ہوا نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ یہ چیز سنت ہے اور مستحب ہے کہ میت کو آپ رکھ رہے ہوں تو یہ کہہ کر رکھیے کہ ہم اس کو اللہ کے نام سے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ملت کے طریقے پر ہم ان کو حوالے کر رہے ہیں، اور ہم اس کی گویا گواہی دے رہے ہیں کہ ہم یہ میت بھی مسلمان ہے اور ملت اسلامیہ پر اور ملت رسول اللہ پر یہ میت مر رہی ہے، اور ہم ملت رسول اللہ پر ہی اس میت کو قبر کے حوالے کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا یہ گواہی ہے، میت کے لیے شہادت ہے. تو میت کے حق میں یہ گواہی اور یہ شہادت ہے جو اللہ کے حضور پیش کی جا رہی ہے. تو یہ سب سنتیں ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں اور باتوں میں لگے رہتے ہیں. اور قبر میں میت کو رکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ
قبر کی دیوار سے اس کی پیٹھ لگا کر قبلہ رخ کر دینا چاہیے، کروٹ دے دینا چاہیے میت کو اچھی طرح سے۔ صرف چہرہ قبلے کی طرف کرنا کافی نہیں ہے، سینہ، کمر، پاؤں تک پورے کا پورا کروٹ دے کر اچھی طرح سے قبلے کی طرف موڑ دینا، یہ بہت ضرور یہ سنت ہے، اور اس کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ عورت کا اگر جنازہ ہے تو فرمایا کہ اس وقت میں پردہ کر لینا چاہیے چاروں طرف، اور پردے کے اندر وہ لوگ رہیں جو عورت کے محرم ہیں، اس لیے کہ میت کا جب عورت کی جب میت ہے تو اس کا کفن لپٹا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ کفن تو میت کے بدن سے چمٹا ہوا رہتا ہے، تو اس سے میت کا بدن نمایاں ہوتا ہے، اور عورت کا بدن اس طرح نمایاں ہونا یہ خلاف شریعت ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں بہتر ہے کہ اطراف میں پردہ کر کے پھر جنازے کے اوپر کا کپڑا ہٹائیں، اور پھر عورت کی میت کو سنت طریقے پر قبر میں اتاریں پردے کے ساتھ، اور پردے کے اندر وہ لوگ رہیں جو عورت کے محرم رشتہ دار ہیں، تو تاکہ غیر محرموں کی نظر اس میت کے عورت میت پر نہ پڑے، عورت کی ناش پر نہ پڑے۔ قبر میں رکھنے کے بعد اور اس کی طاق کو پاٹنے کے بعد، تختے، لکڑیاں وغیرہ رکھنے کے بعد پھر پردہ ہٹا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھنے کا، میت کو قبر میں اتارنے کا یہی طریقہ بتایا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو ان کو بھی اسی طرح سے قبر میں اتارا گیا تھا، اور اسی طریقے پر قبر میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تدفین کے بعد اب وہاں جب قبر کے طاق کو پاٹ دیتے ہیں، یعنی اس کی طاق پر لکڑیاں وغیرہ جوڑ دیتے ہیں، تو جوڑ دینے کے بعد اب پہلا کام یہ ہے کہ میت کے سر کی جانب سے 3 مٹھی مٹی ڈالی جائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھا جائے، یعنی ایک ایک مٹھی آپ ڈالیں اور ایک ایک حصہ آیت کا پڑھیں، اور 3 مٹھی ڈال کر یہ آیتیں پڑھیں کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور اسی مٹی میں ہم نے تم کو واپس لوٹایا، اب دوبارہ اسی مٹی سے ہم قیامت میں اٹھائیں گے، یہ آیتوں کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہر شخص پورے قبر میں 3 مٹھی مٹی ڈالے۔ بعض لوگوں کا رواج ہے کہ دفن کرتے ہیں تو کل کے ڈھیلے دیتے ہیں، سرہانے رکھتے ہیں، کو کل واللہ احد پڑھتے ہیں اور پڑھ کے ڈھیلے دیتے ہیں، اور سب لے جا کے سرہانے ایک قطار جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب بے اصل چیز ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف میت کا سر نیچے نہ لٹکے، اس کے لیے کلے کے نیچے، اس کی گال کے نیچے ایک بڑا سا ڈھیلا رکھ دیتے ہیں، تاکہ چہرہ لٹکا ہوا نہ رہے، بلکہ ایک سہارا ہو جائے، جیسے تکیہ ہوتا ہے، ایک سہارا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری وجہ بھی ہے کہ تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہونے کا ہم کو یقین ہو جائے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہے، کہ اس کے نیچے ہم نے ایک مٹی کا ڈھیلا، بڑا سا ڈھیلا رکھ دیا اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف کر دیا، تو ہمیں اطمینان ہو گیا کہ چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ لٹکا ہوا رہنے کی صورت میں چہرہ قبلے سے ہٹ سکتا ہے، کیونکہ جب لٹک جائے گی ناش تو سر پھر سکتا ہے، تو چہرہ قبلے سے ہٹ سکتا ہے، تو اس لیے یہ صورت احتیاطاً اختیار کی جاتی ہے۔ اب ہر شخص نے اپنی 3 مٹھی مٹی اس میں ڈال دیا، تو اب اس کے بعد مٹی بھرنا شروع کریں، اور قبر کو پوری طرح بھر کے کوہان کی طرح بنا دیا جائے۔ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، 3 کونی ہوتی ہے، چوکور نہیں کرنی چاہیے، 3 کونی مٹی اس کی قبر کو بنا دیا جائے اونٹ کے کوہان کی طرح سے۔ ایک بالش سے زیادہ اونچی کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ مٹی عام طور پہ بیٹھ جاتی ہے تھوڑے سے دنوں کے بعد، اس لیے شروع میں تھوڑی سی مٹی زیادہ بھر دی جائے، تاکہ چلتے چلتے وہ قبر جو ہے برابر ہو جائے، ایک بالش کے برابر ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد اپنے ہاتھ سے ایک صحابی کے قبر پر پتھر سے نشان لگایا، پتھر رکھا سر کے پاس نشان کے طور پر، فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائی کی قبر کو پہچانیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود بتا رہا ہے کہ میت کی قبر کی پہچان کے لیے سرہانے کوئی پتھر لگا دینا درست اور جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ڈالی، جیسے لوگوں کا رواج ہے اور عقیدہ بھی سمجھتے ہیں لوگ،
کہ ڈالی کچی سے ڈالی توڑ کے لاتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تازہ رہے گی تب تک عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ خاص ہے، عام سب لوگوں کے لیے ایسا کرنے کی نہ تعلیم دی گئی ہے اور نہ اس کا کرنا اس طرح کے کرنے سے ہم کو نہ کوئی اس کا یقین ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ تازہ رہے گی تب تک ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، حضور نے ایسا کیا، تو ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو کوئی یقین تھوڑا ہی اور علم تھوڑا ہی ہے کہ اس طرح کرنے سے واقعتاً ان کا عذاب ہٹ جائے گا اور ٹل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جس حد تک ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے اس حد تک ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پتھر لگانا تو صحیح ہے، کتبہ لگانا، اس کے اوپر نام وغیرہ لکھنا، اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اس میں اللہ کا نام لکھنا یا کوئی آیت لکھنا یا اس پہ کوئی ایسے الفاظ اس پر لکھنا قرآن کی آیتوں کے یا حدیثوں کے کہ جس سے بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ سادہ کتبہ جس میں نام کا لکھا گیا ہو، تاریخ وغیرہ لکھی گئی ہو، یہ کافی ہوتا ہے۔ بہرحال علامت، قبر کی علامت کے طور پر، قبر کی پہچان کے طور پر ایسا کرنا درست ہے۔ تدفین کے بعد میں بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تو 1-2 منٹ کے اندر، تدفین کے بعد میت کے سر کی جانب میں سورہ بقرہ کا شروع رکوع الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا، اور پاؤں کی جانب میں آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا، یہ سنت سے ثابت ہے، مسنون ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں پڑھ لی گئیں، اب اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں وہاں پر، یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازے کے وقت میں جب آپ تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، صحیح روایت سے ثابت ہے، غالباً مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا ہے، تو اس عمل کی تو اجازت ہے کہ تدفین کے بعد قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی جائے، یہ تدفین کے بعد ہے۔ لیکن ہر زیارت قبر کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے شبہ پیدا ہوتا ہے میت سے مانگنے کا، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تدفین کے بعد میں میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، چونکہ اس وقت میں میت اب قبر میں رکھی گئی ہے، اب اس سے سوال جواب ہوتا ہے اور اس کے حالات وہاں سے عالم برزخ کے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر شروع ہی میں اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے صحابہ سے خود ہی، اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ تدفین کے بعد کچھ دیر تک وہاں پر بیٹھے رہنا اور میت کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ، منکر نکیر اب آ رہے ہیں اور وہ اب سوالات شروع کر رہے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات اس میت کو دینا ہے، تو ایسے موقع پر میت کو ثابت قدمی نصیب فرما، اس کو ہمت عطا فرما اور اس کو ان تمام سوالوں کا جواب صحیح صحیح دینے کی توفیق عطا فرما، اور ان جوابات کا اس کے قلب پر الہام فرما۔ اور بلکہ بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ کھڑے ہو کر قبر کے پاس میت سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ اے میت، اے فلاں، فلاں سوال کا جواب یوں دے، جب پوچھیں فرشتے تم سے کہ من ربک، تو کہہ کہ ربی اللہ، اور جب فرشتے تم سے پوچھیں کہ وما دینک، تو کہہ کہ دینی الاسلام، اور جب فرشتے تجھ سے پوچھیں کہ ومن نبیوں کا، تو صاف کہہ دے کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض صحابہ اس وقت میں قبر کے پاس کھڑے ہو کے میت سے خطاب کر کے بھی ایسا کہتے تھے۔ تو غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس وقت میں تھوڑی دیر میت کے قریب میں دفن کے بعد قبر کے پاس ٹھہرے رہنا، اور اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن کی کھال ادھیڑی جاتی ہے۔ ایک بکرا ذبح کر کے لٹکایا گیا اور قصاب نے اس کی کھال اتارنی شروع کی، تو پوری کھال اتارنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تک کے لیے وہاں پر ٹھہرے رہنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ تو میت اس سے مانوس ہوتی ہے اور میت کو سوالات کے جوابات دینے میں ہمت ہوتی ہے، اور میت ان لوگوں کو پہچانتی بھی ہے جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو کیونکہ عالم برزخ ہے وہ۔ تو غرض اس طرح مسنون طریقہ قبر کے اندر میت کو دفنانے کا کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اور احادیث کے اندر مروی ہے، تو ہمیں اس مسنون طریقے کو اختیار کرتے ہوئے
اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور تمام رسم و رواج کو چھوڑ کر سنتوں پر ہمیں آنا چاہیے۔ آج کل جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں کہ بسا اوقات ان کو نعش حوالے نہیں کی جاتی ہے، اور اگر دی بھی جاتی ہیں تو صرف یہ کہ قبرستان تک پہنچایا جائے گا، اور قبرستان میں قبر میں لے جا کر دفنانے کی 5 آدمیوں کو اجازت ہے صرف۔ اب وہ 5 آدمی کس طرح دفنائیں؟ پہلے تو بڑا تکلف کرنا پڑتا تھا کہ لمبی سی ایک چادر میں میت کو رکھتے تھے، اور کئی لوگ اس چادر کو پکڑ کے قبر میں چادر کی مدد سے اتارتے تھے، اس لیے کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میت کو کووڈ میت کو چھونے سے بھی کرونا ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا تو اب میت کو چھونے کی اجازت نہیں تھی، تو بڑے سے کپڑے میں رکھ کر بہت پرتکلف طریقے سے، اور وہ بھی 8 فٹ اندر قبر کے اندر اتارا جاتا تھا۔ بسا اوقات اس میں میت کی بے اکرامی ہوتی تھی کہ وزن کی وجہ سے زور سے پٹخی جاتی تھی، اور اس کو میت کو کروٹ دینے میں بھی تھوڑی دقت ہوتی تھی۔ بہرحال اب تو ان تکلفات کی اب ضرورت نہیں رہی، چونکہ اب میت کو حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے میت کو آپ قبر میں اتار سکتے ہیں، چونکہ یہ اب کہہ دیا گیا کہ اب میت سے کورونا نہیں پھیلتا، اس سے وائرس عام نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جب چاہے کہتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ان کے تو مسائل ایسے ہی ہیں کہ آج یوں کہہ دیا، کل یوں کہہ دیا، کل آج کہی ہوئی بات کو کل غلط کہہ دیا۔ ہاں، تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ان کا۔ تو ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میت اگر کورونا میں انتقال ہو رہی ہے تو یہ تو شہید کہلاتی ہے، اس کا مرتبہ تو شہادت کا ہے، تو اس کو دفنانا تو سعادت ہے۔ تو بہت سے رشتہ داروں کا اس اندیشے سے پیچھے رہ جانا کہ کہیں وائرس ہمیں نہ لگ جائے، یہ بات غلط ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ کل ہمارا بھی تو انتقال ہوتا ہے، تو اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو بڑی بے دردی کی بات ہوگی، بے مروتی کی بات ہوگی کہ اپنے گھر کی میت کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے لیے بھی ہم تیار نہ ہوں، تو بہت ہی بڑی بے مروتی، بد اخلاقی کی اور بے اکرامی کی بات ہے، حق تلفی ہے میت کی ہے۔ ہم کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی خوشی اپنے میت کو اپنے ہاتھوں سے کفنانے دفنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ بیماری دینے والا اللہ ہے، کوئی بیماری کسی کی بیماری کسی کو خود نہیں لگتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بیماری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ تو آپ میت کو ہاتھ نہ لگاؤ، گھر میں ہی بیٹھے رہو، تدفین میں شریک نہ ہو، تب بھی بیماری گھر پہنچ جائے گی۔ اور اگر بیماری پہنچنے کا اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ میت کو اپنے ہاتھوں سے لے کے چوم کے اپنے ہاتھوں سے آپ اٹھا کے قبر میں دفن کرو، تب بھی ان کو بال تک ان کا بینکا نہیں ہوگا، اور ان کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی وائرس کسی درجے میں 1% میں بھی وائرس نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بیماری کسی کی نہیں لگتی ہے۔ تو اس لیے میت کے ساتھ اس طرح بے مروتی کا ثبوت اور بد اخلاقی اور بے اکرامی کا ثبوت پیش کرنا یہ بہت ہی بڑی بری بات ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی تو ہماری اولاد ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنا خیال کرتے ہوئے اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے میں سعادت سمجھنا چاہیے، اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو لہذا پورے یقین کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہم ان کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ احتیاطی تدبیر، اپنی حد تک اپنے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کرنا اس کی اجازت ضرور ہے، کہ ہاتھوں میں آپ گلاؤز پہن لیجئے، ماسک پہن لیجئے، اور اس کے جو کٹس ہوتے ہیں وہ کٹ پہن لیجئے، اور جتنا احتیاط کرنا سینیٹائزر کا آپ استعمال کیجئے، لیکن تدفین اور کفن دفن اور نہلانے وغیرہ کے کاموں میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس ڈر سے کہ کوئی وائرس ان کا ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔